نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم واعلموا اور ایسے آواز آ رہی ہے کون آواز دے رہا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے رازق ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ تم یہ سمجھ لو جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری باتیں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور پھر اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک راستے پر ہیں اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے
اللہ کریم نے اپنے آخر الزمان رسول دے صحابہ دی تعریف کی اور انہوں سند اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تسی راہ ہدایت دے ہو۔ انہاں صحابہ وچ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ وعدے دے مطابق آج تیسرے خلیفے دے بارے وچ ذکر کیتا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی ابو بکر اشدها فی دین اللہ عمر اشدها حیاء عثمان واقضاهم علی وعالمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي بن كعب وعالمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پہ سب تو زیادہ رحم اور ترس کھانے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور اگر غیور سپاہی دیکھنا ہوئے میرے صحابہ میں تو عمر بن خطاب نہ دیکھو۔ اشد حیاء عثمان، جن نے شرم و حیا پتلا پہ پیکر دیکھنا میں مجسم حیا والا عثمان بن عفان دیکھو۔ سب تو زیادہ فیصلہ کرنے والا جج علی ہے کرم اللہ وجہہ، حلال حرام نو زیادہ سمجھنے والا معاذ بن جبل ہے، اور اللہ دی کتاب دا بہت بڑا قاری ابی بن کعب ہے، وراثت دے سمجھن والا زید بن ثابت ہے۔ ہر امت دا ایک امین ہوتا ہے، میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چوتھے مسلمان نے، 12 سال تک خلافت کی تھی، کل عمر 82 سال ہے۔ ذوالنورین نے، صاحب الہجرتین نے، زوج الابنتین نے حضرت عثمان بن عفان دی خلافت مرد وجود وچ کیسے آئی، دل لگا کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وفات تو پہلے 6 بندیاں دی کمیٹی تشکیل فرمائی۔ انہاں 6 بندیاں چوں جنوں تسی چاہو میرے بعد خلیفہ بنا لینا۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جنہ 6 بندیاں دا نام لیا، حضرت عمر جی نے کمیٹی تشکیل دا
اے اللہ دے فضل و کرم نال اشرا مبشرہ وچ داخل نے جنہاں نوں اللہ نے جنت دا ٹکٹ دتا ہے۔ اینا 6 جنتیاں ٹکٹ والے تو جنوں چاہو خلیفہ بنا لینا۔ گل شروع چی دھیان نال سننا، تسی کچھ لین آئے ہو بھائی جان، خالی نہ جانا۔ اور مینوں بڑا یقین تے امید ہے، کیونکہ میرے اللہ کی ریت ہے، ان کی سنت ہے، ان کی عادت ہے۔ عرش والا کہنا ہے تو میریاں دھیان نال سنیا کر، میں تیریاں دھیان نال سناؤں گا، اور تم میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ آج تک تیری گل تیری بیوی نے اینے دھیان نہیں سنی جنی دھیان نال عرش والا تیری گل سن لے۔ تینوں کی پتہ تیرا کی اللہ دے ہاں مقام ہے۔ حضرت زبیر نے بات کہی کہ میں حضرت علی دے حق میں دستبردار ہوں۔ حضرت طلحہ جی نے کیا کہ میں عثمان دے بارے میں دستبردار ہوں، مینوں خلافت نہیں چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہ میں عبد الرحمن بن عوف دے حق میں دستبردار ہوں۔ سن رہے ہو، 6 بندے چوں 3 بندے دستبردار ہوں، باقی 3 رہ گئے، علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف جی کہنے لگے مینوں بھی خلافت کی ضرورت نہیں۔ باقی 2 رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ انہاں چ کوئی بھی دستبردار نہیں ہویا۔ انہاں دونوں نے دھیان تھی اگر مینوں خلیفہ بنا دیا جائے گا تو میں بن جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا، تسی دونوں اس وقت میرے سامنے ہو، باقی سب دستبردار ہو گئے نا، میں تواڈے حق دستبردار ہونا۔ ہن تسی میرے اُتے یقین رکھو کہ تواڈے دونوں وچوں جنوں میں چاہواں پوری مشارت مدینہ منورہ پورا کراں وچ حساب کتاب چکر کٹ کے جو میں فیصلہ کراں تانوں منظور ہونا چاہیے۔ مکا کہ ایک پاسے ہو جا، ایک پاسے ہو جا یار، ادھر چلا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جی نے پورے مدینے کا سروے کیتا، اخیر گل ایتھے نکلی کہ کیوں نہ ہوئے کہ حضرت عثمان جی دے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے۔ پہلے دونوں نے کہہ دیتا سی کہ جنوں میں کہاں گا دوسرا ان کی خلافت نو منے گا۔ علی نے کیا عثمان نو بنا لو، میں عثمان نو مننا گا۔ عثمان جی نے کیا علی نو بنا دو، میں مننا گا۔ ایک کون بندہ ہے عبد الرحمن بن عوف جڑے انہاں دونوں کہہ رہے ہیں کہ جنوں میں خلیفہ بناواں؟ ایو عبد الرحمن بن عوف جی نے کہ غزوہ تبوک تو جدوں واپس آن لگے تے صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا، سرکار دو عالم قضاء حاجت واسطے تشریف لے گئے، ذرا دیر ہو گئی۔ صحابہ نے کیا دیر ہو رہی ہے، عبد الرحمن بن عوف جی نو امام بنا دو، پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ میرا سونا نبی اس ویلے فارغ ہوئے جدوں 1 رکعت ہو چکی، دوسری رکعت میرا سونا رسول حاضر ہویا۔ عبد الرحمن جی نو پتہ لگیا، وہ پیچھے آن کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے نہیں تو جماعت کرا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھاں گا۔ سونی سرکار نے 1
ایک رکعت پڑھی اور دوسری اٹھ کے قضائی دیتے. صحابہ نے کہ کی معاملہ ہو گیا یا رسول اللہ تہاڈی موجودگی سے عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھا دیتی. فرمایا ہے اللہ دی ریت دے کہ اونی دیر تک اللہ اپنے نبی نو فوت نہیں کرتا جب تک کسی پیارے دے پیچھے نبی نو نماز نہ پڑھا لے. اے عبد الرحمن بن عوف رب نو پیارا لگا ہے اور ان دا اپنا جی کر رہا ہے اور نال اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ جڑا فاضل ہوئے ان دے پیچھے افضل دی نماز تے جونیئر دے پیچھے سینئر دی نماز تے امتی دے پیچھے نبی دی نماز ہو جاتی ہے. عبد الرحمن بن عوف جی نے پورا سروے کر کے ایمانداری نال بھائی جان حضرت عثمان نو کیا تسی خلیفے ہو میں تواڈے ہاتھ تے پہلے بیعت کرنا. ان دے بعد حضرت علی جی نے بیعت کی تھی سارے مدینے والے نے بیعت کی تھی خلیفہ سوم مقرر ہو گئے. اے ہے کہانی انہوں دی خلافت دی بھائی جان. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا لکل نبی رفیق ہر نبی دا رفیق ہوتا ہے ورفیقی فی الجنت عثمان میرا رفیق جنت حضرت عثمان ہوئے گا. حدیث پاک میں آیا بخاری شریف دی حدیث سنان لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما صدیقہ دے گھر موجود نے. ماں جی کہندیاں نے کہ مستاجیان فی بیتہی کاشفاً عن فخذہ اور ساتھ گئے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر موجود سن. صدیقہ کہندیاں نے اور آپ دے ران مبارک یا پڈلیاں مبارک کو کپڑا ہٹایا تھی ننگا حصہ تھی پڈلیاں دا. حضرت ابو بکر صدیق ہے اسی طرح ہی لیٹے رہے. حضرت عمر جی ہے اجازت لئی اسی طرح ہی لیٹے رہے. حضرت عثمان جی آئے تے بیٹھ گئے اور کپڑے سارے صحیح کر لے پنڈلیاں چھپا لیا. اماں جی نے کیا کہ تسی فاروق اور صدیق دے آن دے وقت ایک کم نہیں کیتا لیکن حضرت عثمان آئے نے تسی کپڑے سمیٹے بیٹھ گئے ہو. میرے سونے رسول نے فرمایا اے صدیقہ تینوں کی پتہ ہے الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ تو میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کراں جن دے کول نوری فرشتے بھی حیا کرتے بڑا حیا والا. روایت وچ آیا کہ لا یرفع صلبہ جیدا من شدت الحیاء. پیان نال سنو کاکا پیان نال کوئی گھر ضائع نہ جائے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تسی بھی لکھو. حضرت عثمان بن عفان اننے حیا والے کہ جدوں نہا دے تے انہاں حیا کر دے کہ کنڈ سدھی نہ کر دے کب کٹ کے نہا دے اللہ کو حیا دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جن نے اپنی امت کو توحید دے نال حیا دا درس نہ دیتا ہوئے.
ہر نبی نے اپنی امت کو کہا ہے اِذْلَمْ تَسْعَ یہ فَصْلَ مَا شِئْتَ، جدو تو بے حیا ہوئے جو مرضی کر. ذرا دھیان نال اِسْتَحْيُوا مِنَ الْحَیَاءِ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ. نبی نے تو نہیں دیکھا، نبی دی حدیث ہی سن لو. اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ، اللہ کو حیا کرو جویں حق حیا کرنا. صحابہ نے کیا نانو نستحی من اللہ، اسی سارے سٹوڈنٹ ساری یونیورسٹی دے طالب علم سارے حیا والے ہیں. فرمایا حق کے حیا سن لو. صحابہ نے بھی سنیا، تجھ بھی سن لو. حق کے حیا کی چیز ہے. بڑی بڑی دوروں آئے ہو، حیا سن لو. حیا کیا ہے؟ انتا فضل راس وما ہوا، انتا فضل بطن وما ہوا، ان تذکر الموت والبلا، ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا. فرمایا حق کی حیا یہ ہے کہ اپنے سر کا دھیان رکھی. سب تو بڑا بے حیا انسان اس پوری کائنات وہ ہے جڑا اپنا سر اللہ تو سوا غیر دے سامنے سجدے وچ رکھتا ہے. وہ بڑا بے حیا. مر جا سجدہ جلدا، مگر اللہ تو سوا تو کسی نے سجدہ نہیں کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تینوں وڈ دین، کر دین، جلا دین، جو مرضی کر دین، تو شرک کا کلمہ نہیں پڑھنا، نہ تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اگلی گل سن لا، شاید تو نہ سنی آج سن لا، سن لا، تیرا بڑا بھلا اس گل وچ. وَمَا سر دا دھیان رکھی، غیر دے سامنے ان چکانا نہیں. اپنی اکھاں اس سر دے وچ نے، انہاں دی حفاظت کرنی ہے. شرم و حیا والیاں اکھاں رکھی. اپنے کان وچ راگ دی آواز نہ سنی، زبان نال جھوٹ نہ بولی. اے سر دے وچ جڑیاں چیزاں موجود نے انہاں دا دھیان رکھی. اے ہے حق حیا. بنتا بدل بچنا بما ہوا. حیا یہ ہے کہ مر جا سڑ جا جل جا جیو جے مرضی حالات پیدا ہوں، لیکن اپنے پیٹ رزق حرام نہیں ہو پانا. رزق حلال کھانا ہے تو اگر تو پیٹ میں رزق حلال دا نہیں پائے گا تو باحیا نہیں ہے، تو بے حیا. حضرت صاحب میرے سے ناراض نہ ہونا، جنہ لوگوں دے کاروبار غلط نے، 2 نمبریے نے، دگے باز نے، فریبی نے، چال باز نے، کھٹکاری نے، شکاری نے، اکھیں طور پر جاندے نے، چھوٹے چور جاندے نے، بڑے فنکار نے، رزق حرام کھاندے نے. سونا رسول کہندا ہے جس بندے نے پیٹ وچ حرام پایا وہ بے حیا ہے. اور لوگو بے حیا نہ بنو، با حیا بنو. رزق حلال نہ کھاؤ. سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کوئی مشین بیچے، کوئی چیز بیچے، گاڑی فروخت کرے، اپنے گاہک نو دس اندے وچ ہے نقص ہے. اگر نقص نہ دسے گا چیز بک جائے گی. اگر نقص دسے تو لکھ دی بک دیے، نہیں دسنا تو 1.25 لاکھ دی بک گئی. بک گئی تو عیب نہیں دسیا. گاہک سادہ سی،
تو نہیں دستا اے رنگ ہوئی گاڑی ہے، اے ایکسیڈنٹ ہویا ہے، تو اندہ عیب نہیں دستا۔ من بایا عیبن بلم جنبے، جڑا عیب دار چیز بیچتا ہے تے گاہک نو دستا نہیں تے چیز بک جائے۔ فرمایا اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تے 7 آسماناں دے فرشتے اس دکاندار تے بیپاری تے لعنت کرن، مر جا در رزق حلال کا کھایا کر۔ حضرت صاحب سعد بن ابی وقاص نے جدوں دیکھا کہ دریا بدلا انتہائی بھرپور ہے تو یعنی میں آیا ہے، بکھر رہا ہے، قوم فوج نو کہندے نے اندے چھلانگاں لگا دیو، کوڑے ڈال دیو۔ کہندے نے کمانڈر صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ تو یعنی میں دریا آیا ہے، تسی کہندے کوڑے ڈال دو، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہندے نے جیڑی قوم رزق حلال کھاندی ہوئے انہوں دریا دا کوئی ڈر نہیں کسی قسم کا، اور تم مرغ کی تاریخ جا کے پڑھ کے ساتھ نبی وقاص دے کہنے کے لوگوں نے کوڑے ڈال دے، پانی دا پتہ نہیں پانی کتے گیا۔ رزق حلال کا کھایا کر، پیٹ وچ رزق حلال پانا ہے، حرام پامے گا تو بے حیا ہوئے گا۔ وما ہوا، اگلی گل سن لو، پیٹ تو تھلے جڑی چیز ہے انہاں دھیان رکھیں، اپنی بیوی کو سوا کسی وقت تکنا نہیں، تو استعمال نہیں ہو کرنا، ورنہ تو زنا کرے گا تے بے حیا تے بے شرم ہو جائے گا، تے شرم و حیا ختم ہو جائے گا۔ اور میری آج گل سن لو، الزنا یورث الفقر، زنا ایک ایسی بدماشی ہے کہ ایک وقت آندا زانے تے رب نو ٹھوٹا پکڑا دیندا ہے، گلی گلی وچ فقیر بنا دیندا ہے، اور سب کچھ رب کھو لیندا ہے، اور اس ورگا زانی ورگا ظالم ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تواڈے گھر دی روٹی کھانا تے پھر تواڈے گھر نوں لگ پواں، انہو لا یفلح الظالمون، نے تو ظالماں دا کام ہے۔ ان تذکر الموت والبلا، موت نو یاد رکھیں، مصیبہ انہوں یاد رکھیں، حق حیا ہے موت یاد رکھیں۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، نبی یاد آ رہا ہے کہ سونا رسول صحابہ نو کہہ رہے ہوں گے، صحابہ سونے رسول دا چہرہ انور دیکھ رہے ہوں گے، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں۔ میں اس نبی کی گل سنانا کہ یا خرج نور من ثنایا، جنہ جدوں بات کرتے روشنیاں کرنا آؤ سرکار کی زبان مبارک جو دندان مبارک نہ ٹکرا کے بہر آ جائے، روشنی پھیل جاتی۔ جس بندے نے آخرت کا ارادہ کیتا وہ دنیا دی زینت کو ترک کر دے گا۔ آج پہلی دفعہ حدیث سنان لگا، من ہم ہمن واحدن ہم آخرت کفاہ اللہ من دنیا ہو، فرمایا سونے رسول نے جنہیں آخرت کا ہی فکر کر لیا، سارے فکر چھڑ دیتے، اللہ کہندے نے تو فکر نہ کر، میں ہن تیری جیب خالی نہیں ہونے گا۔ بمن بجابت بے لوگوں مو، کہ جے تیرے فکر روٹی کمان میں چینے او کما لو آخرت چھڑ دیتی تو، اللہ کہندے نے فی ای اوذیۃ علیک،
جس جنگل چاہے مر جا مینوں تیری کوئی پرواہ نہیں، تینوں فکر دنیا کا لگا آخرت کا ہے ہی نہیں۔ یہ گلاں دھیان نال سن لو، تسی قبر میں جانا کاکا، تانوں ادوں پتہ لگے گا کہ درویش فقیر تانوں کی کہندا ہے۔ کان کھڑے کر لو، اے بالکل صحیح ہو جاؤ، با حیا ہو جاؤ۔ سونے رسول نے فرمایا ایاکم والطرقا، اپنے آپ نو بچاؤ، رستیاں وچ نہ بیٹھنا۔ اے سڑک جا رہی ہے، لوگ راہگیر چل رہے ہیں، کسی چوک وچ جا کے نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے کیا جی اس تو بغیر چارہ نہیں، بعد دفعہ سانوں بیٹھنا پیندا ہے۔ فرمایا اگر تسی ضروری بیٹھنا ہے تو اس رستے دا حق ادا کرنا۔ یا سلام حق و طریق، رستے دا حق کیے؟ فرمایا غض البصر و رد و سلام، گزرن والے نے تینوں سلام کہنا ہے، ہر سلام دا جواب دے میں، تے جیڑی خاتون ات لنگ جائے خبردار ان دی ول نظر نہیں مارنی، نظر نہیں کر لینی، پھر تو رستے بیٹھ سکتے۔ کوئی سمجھ آنی بھائی جان؟ ہائے کاش کے تالے اندر نبی آ جاوے اور نبی دا پیار پہ جاوے۔ اللہ، اگر کوئی آدمی رستے میں جا رہا ہے، تجھے اتنے رش پایا ہے، بیٹھے ہو، انہیں ساروں تے بوجھ بہت زیادہ ہے، چلتا تا بیچارہ تھک جاندہ، مشکل ہو گئی ہے، تسی انہاں پار ونڈ کے تے منزل مقصود تے پہنچا، تاؤں تسی رستے بیٹھ سکتے، ورنہ تنہوں حق نہیں بندہ رستے بیٹھا گا۔ کیسی بات؟ پار منڈو لوگ کا تھا۔ حضرت صاحب، میں اس حضرت عثمان بن عفان جی دی آج گل سنا رہا کہ اتنا بڑا صحابی، داماد نبی، جنہ دے گھر وچ سرکار دیاں دو بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ، اور یاد رہے تاڑے علم وچ اضافہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتا نہ پھر بدر دی جنگ وچ سونے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ تیری بیوی اے عثمان بیمار ہے، تو بدر دی جنگ وچ نہ جا، میری بیٹی دا دھیان رکھ، تینوں اللہ نے ثواب دے گا جنہیں تو بدر وچ داخل ہو چکے۔ اور بدریاں نو رب نے کی کیا تھی، اعملوا ما شئتم، جو جو مرضی کرو میں تنوں معاف کر دیتا ہے، جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ کیا بات! بدری صحابہ، تمام صحابہ کو اچھے صحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان پہلے رقیہ دی تھی، بیٹی فوت ہو گئی، بدر دی جنگ جو واپس آیا تو بیٹی فوت ہو چکی ہے، پھر ام کلثوم نال شادی کر دیتی سرکار نے اپنی بیٹی نال۔ اگلی گل سن لو، ابن اساکر دی روایت ہے، فرمایا اے عثمان لو اننی 40 بنتن، اگر میرے کل 40 بیٹی بھی ہوندی، میں 40 بیٹی دا باپ ہوندا، میں تینوں ایک بیٹی دیتا فوت ہو جاندی، تے 40 دیاں 40 بیٹیاں ہی میں تیرے نکاح دینی ہوتا۔ نال فرما دینے میں نہیں کہنا، مینوں اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ 40 بیٹی دا مالک تے خامد بنانا ہے تے عثمان بنانا ہے۔ کیسی بات ہے! حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر تے کھڑے ہوندے، گلاں سنا رہے ہیں بھائی جان، گلاں آ رہی ہیں، واقعات سن لو۔
یہ تمہیدی کلمات نے، فائدہ تو خالی نہیں دل لگا کے اللہ حضرت عثمان بن عفان داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے کھڑے ہوندے، زارو قطار ہوندے جنہاں نو جنت دا ٹکٹ آیا ہے، جن دے کول نبی حیا کردا، فرشتے حیا کردے نے، با حیا انسان جنت دا ٹکٹ رب نے دتا ہے، لیکن قبر تے کھڑے ہوندے اینا روندے کہ ڈاڑی مبارک انی تر ہو جاندی کہ ڈاڑی مبارک وچ بھی آنسو دے قطرات زمین تے گردے، پتہ نہیں انہاں نوں آنسو کتھوں آ گئے۔ اور پاگل ڈال دیا تو نہ کدی کلا بہ کے ایک آنسو نہیں بہانا، تینوں کی پتا اگر اللہ نے ڈر نال ایک آنسو تو بہا دے میں، اللہ کہتے میں نے اپنے جوہ جلال دی قسم میں تیرے تے جہنم دی آگ حرام کرنا، رویا کر، ہنستا ہی رہنا ہے، روندہ نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تسی اس قرآن تو تعجب کر دو، جگہ جب بلی نو کتے بیٹھے کاکا تو افمن ھذا الحدیث تعجبون، تسی اس قرآن تو تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہی رہتے ہو، روتے ہی نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، تسی دین تو غابت راگ سرودے ہی پھنسے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، بچ کر دیو ہن سجدے کرو، اللہ دی عبادت کرو، جنہیں راگ سن چکوں دی معافی مانگ لا، سن لو۔ لوگ کہندے کہ تسی کیوں اینا روندے ہو، جہنم دی آگ تو نہیں روندے، قبر دے عذاب تو روندے ہو، کہندے ہوتے تو اور بھی کئی بندے ہوندے، قبر جی کلا ہی ہوئے گا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، تسی سارے سن لو، اور زندگی کا کاکا کوئی پتہ نہیں گا، تو پتہ نہیں کرے حساب زندگی گزارن لیا ہے۔ قبر پہلی منزل ہے آخرت دیاں منزلاں جو، اگر ایتھے تیری جان چھٹ گئی تو چھٹتی رہ گی، کہ ایتھے ہی پیشی اس چھوٹی پیشی میں تیرے بنا تے گرفتاری دے جاری ہو گئے تے آخرت بھی تیری برباد ہوتی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان کہندے کہ سونے رسول نے فرمایا کہ قبر کہندی آنا بیت الدودے، آنا بیت الترابے، آنا بیت الوحشہ، آنا بیت الظلمہ، آنا بیت الوحدہ۔ اکھاں ذرا کھولو، میں نو قرآن تے سنت دا سرما پان دیو، اور میں تنو مبارک دینا، تیری ایک اکھ نے قرآن دا سرما پایا، دوجی نے سنت رسول دا پایا، اتوں آواز ایک طرح دیاں دی، تو ہن فکر نہ کر، تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ کوئی سمجھ آدھی میں کی بولنا پیا کہتا، ہائے کاش کے تیرے کان صحیح سنن والے ہوں، اور تیری اکھ صحیح ویکھن والی ہوئے۔ اکھاں دے بڑے فرق نے کاکا، آنا بیت الدودے، قبر کہنی میرے سے کیڑے بڑے، حضرت میں تینوں کی لگتا، سونے رسول دی حدیث ہے، پتہ نہیں تیرے اندر کبڑی میں چھٹ دی یا نہیں، تو کی کرنا پیا ہے، کتنے رہنا ہے تو، کیڑے حسابہ سن رہے تو، آنا بیت الدود، قبر کہندی میرے سے کیڑے بڑے نے، انہاں کیڑیاں سے سپری کر کے لیا تاکہ کیڑے مر جائیں۔ حدیث پاک میں چایا
قبر دا سب اگر ایک برچک مار لے تے 40 سال تک سرکار فرما دی درد ہی نہیں غائب ہوندی. اور ایسے ایسے حضرت صاحب ہتھوڑے مارے جان کے منافق تے کافر تے مشرک ظالم نو کہ لو زورے بابہا جبل لسارا تراوا. اگر او گرز ہتھوڑا جڑا مارنا ہے قبر چ فرشتے نہیں تو بندے نو ظالم نو اگر وہ پہاڑ اتے مارا جاوے تے پہاڑ سارا ریت ہی بن جائے. کتنے رہنا ہے تو نہ ستایا کر نہ تڑپایا کر کسی نو خاص کر کے ماں پہ انہوں سکنے نہ پایا کر. اور میں دروازے گل کر دیوا جن دے اندر ماں پیو وڑ گیا اتنے رحمت وڑ گئی. جتھے ماں پیو نکل گیا تیرے اندروں رحمت نکل گئی. تو ذلیل ہو کے مرے گا اگر تیرا ماں باپ تیرے تے ناراض ہے. اور میں نے بڑی امید ہے تو ماں باپ دا وفادار ہو کے مرے گا تیرے موت دے میرے کلمہ شہادت پڑھنا رب نصیب کرے. سن لو اس درویش فقیر نے تو لبنا نہیں کہا نہ تو سمجھ لبنا ہے. اس جوگی نے نت آنا نہیں اور تیری گلی وچ ناد بجانا نہیں اور تساں سننا پھر اساں سنانا نہیں. سد سننا جائیں گدا دے تو گدا ہے گیا کاکا اللہ دے دربار دے فقیر ہیں. جمیں شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کیا انا المقدی وہاکذا کان ابی و جدی. اللہ میں ابن تیمیہ بول رہا میں فقیر میرا بابا بھی فقیر میرا دادا بھی فقیر اسی سارے فقیر. اور تسی میں سن لو پاویں تسی کروڑا پتی جرواں پتی خرواں پتی بیٹھے ہو گئے تسی سارے فقیر ہو. ہر ویلے تسی محتاج ہو. تسی میں دس سکتے ہو کہ فلانا وقت ایسا ہے کہ میں نے اللہ کی ضرورت نہیں. تینوں ہر ویلے اللہ کی لوڑ ہے. اللہ نال تنگ سدھی پایا کر نہیں تو مار کھا جائے گا. آنا بیت دودھ میرے بچ کیڑے بڑے نے. آنا بیت ترا میرے چ مٹی ہے کوئی فرش بنا کے لے آئی. آنا بیت الواشا میرے چ وحشت بڑی ہے میرے وچ اندھیرا بڑا ہے میرے وچ تنہائی بڑی ہے کوئی انیس ساتھی بنا کے لے آئی. جدوں مومن جاندا ہے گلاں سن لو کاکا مومن جاندا ہے ان کے سامنے ایک نوجوان آ جاتا ہے کپڑے بڑے اعلیٰ خوشبو بڑی. اور میں نہیں کہتا اس ممبر والا میرا سونا رسول فرماتا ہے کیونکہ میریاں گلاں سننا آیا ہے میرے سونے رسول دیا سننا آیا ہے. او مومن تیرے سامنے ایک نوجوان آئے گا. مومن پوچھے گا کہ میں بڑے بڑے جوان دنیا چ ویکھے پر تیرے ورگا سونا نہیں ویکھیا. آیا تینوں کپڑے ایسے پھبے نے کدی پھبدے ویکھے نہیں کسی جوان نو. تیرے بچوں خوشبو بڑی آ رہی ہے ایسی خوشبو تو میں دنیا سنگی نہیں. وہ کہے گا آنا عمل صالح ہو میں تیرے نیک اعمالا میں نے اس صورت رب نے بنا کے بھیجا تاکہ مومن نہ دل لگیا رہے. میرے اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں. آج کوئی رحمت کا چھٹا مار دے تیرے سونے رسول دے صحابی حضرت عثمان دا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ جدو موت دا ویلا ہوئے تیرا سلام آوے جنت دا پیغام آوے. سن لو
بڑا روندے، قبر دے عذاب کو بڑا ہی روندے۔ حضرت عثمان بن عفان زارو قطار روندے، کڈی بڑی داڑھی کنی سی، پتہ نہیں تیری داڑھی کس طرح دی ہے سونے، مینوں نہیں پتا، لیکن ایک گل تینوں اج دس دیاں، کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے جس دن میں تو اے نہ کہیں اللہ نو کہہ اللہ اینو ابن ابی رئیس المنافقین والی داڑھی نہ بنا، حضرت عثمان والی داڑھی بنا، او داڑھی دے جتے آنسو بہ رہے ہون اور انہاں بالاں دے وچوں آنسو دے قطرے گر رہے ہو، تینوں پتہ نہیں رومن نہیں آندا ہے کہ نہیں، دل ہی سخت ہو گیا حضرت صاحب۔ نالے جنہ گھراں وچ راگ تے گانے نے انہاں کی رونا اللہ دے عذاب۔ گل میری تانوں چب دیے، کوئی گل نہیں چب جاوے، کوئی گل نہیں، میں تینوں جہنم دی آگ تے قبر دے عذاب بچانا چاہتا، میرا تو مطمع نظر ہی ہے، ورنہ حضرت صاحب بڑھاپے میں میدان کی کہنا ہے، یہی کہنا بھئی صحیح ہو جاؤ، باحیا ہو جاؤ، رزق حلال کھایا کرو، ہیرا پھیری نہ کریا کرو، دگے باز نہ بنو، ہوشیاریاں نہ دکھایا کرو، یہ سب ہوشیاریاں تھی رہ جانیاں جی، میں چلا کے مارتا پھرنا میں چوٹھے چھو لینا۔ قبر تے جدوں جاندے اس قبر دی تینے گل سناواں، جا گور غریباں پر نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ دنیا کی حقیقت، کہنا قبرستان تے جایا کر، اوتھے تینوں دنیا دی حقیقت کا پتہ لگ جائے، دنیا کی شے ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ دی قبر تے جا اور پوچھو تے کدھر ہے تیری شان حکومت، اور تو وزیر اعظم سے صدر پاکستان سے، تو ملک دا صدر سے، بادشاہ سے، اور کدھر گئی تیری بادشاہی؟ کل جو تھا تجھ میں غرور وہ آج کہاں ہے، انہوں پوچھ، کل جو تھا تجھ میں غرور وہ آج کہاں ہے، اے کاسا سر نیچے دیے کھوپریے بول تیرا تاج کہاں ہے۔ قبر تے جایا کر، کدی جانا ہے قبر تے، وہ تے جا کے ویکھے کر کی ہوئے ہے، کوئی پرستانے حال نہیں پتا، پر ایک دن میں مبارک دے چھڑا، جے کدی ایمان دی دولت لے کے جانے گا، 70 فٹ لمبی ہوئے گی قبر تیری، تے 70 فٹ 70 ہاتھی چوڑی ہوئے گی، اور وہ تینیاں لائٹاں تے روشنی ہونیاں کہ وابڈا بیچارے دی بجلی دا روشنی کی ہوتی، جڑیاں روشنی رب اتنے پیدا کرے گا، بندہ بنتا بس، لائٹیں ہی لائٹیں ہونی ہے۔ اور آج تک تیری کسی نے مہمان نوازی جی نہیں کی ہوئے گی، جی ہو جا اللہ تیرا مہمان نواز ہوئے گا، اور اللہ کہے گا تیرے برکہ مہمان کونی، میرے برکہ میزبان کونی، میں قربان جاؤں اللہ تیرا دل رنگ دے گا قبر کے اندر۔ حضرت صاحب وجہ سے قبر سے نہیں پہنچا مومن، سن لو او بھائیو، اگر ہاتھ جوڑنے جائے میں ہاتھ جوڑ کے کم سن لا، مومن نہلایا گیا، کفنایا گیا، چارپائی تے لٹایا گیا، اٹھایا گیا، قبرستان جا رہی ہے میت، بخاری شریف دا حوالہ دیاں گا، آپ فرما دیں کہ مومن کہندا ہے قدمونی میری چارپائی نہ اتارو،
جڑا آدھا بریک لا دیو انہیں ویکھنا میں سعودی عرب آیا میں آخری دیدار کرنا ہے، وہ کہنا قدمونی اگے لے چلو جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے سونے اللہ اسی چار پائی اٹھے ہوئی ہے تے کدے مونی کرتے قبرستان تے پہنچ جائے۔ دوسرا ظالم، بد کردار، زانی، چور، یہ راشی، خبیث النفس، خبث الباطن، اندھا کوڑا، اندھا منافق، کافر، مشرک، ظالم، وہ کہے گا اینا تذہبون بہا، اور سانو آواز نہیں سنی جاتی، سونے رسول نے فرمایا ہے یہ نبی نو مننا تو نبی دی گل بھی ماننا۔ اینا تذہبون بہا، اور میں نو کدھر لے جا رہے ہو؟ اور جویں قبرستان نے لے جائی جا رہے ہو، میرا برا حال ہے، میں نو نہ لے جاؤ۔ میرا سونا نبی فرما دے نے مینو اللہ دی قسم جے اندے رون دی آواز تسی کدی سن لو کہ تسی دی آواز سن کے بے ہوش آ جاؤ، قیامت تک بے ہوش ہی رہو۔ کتے رہنا تو گلاں دھیان نال سن، جے اندر وڑدیاں پیاں نے تے تو رزق حلال کھانا ہے، جے اندر نہیں وڑدیاں تے تیرے رزق وچ فرق ہے۔ رزق حلال کھان والا ہو رہندا ہے، حرام کھان والا حرام دا، خنزیر کتے دا تے بکرے چھترے دا بڑا فرق ہے۔ کدھرے اپنی بیوی کدھرے پرائی بیوی، تینوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کدوں تینوں سمجھ آئے گی کاکا؟ سمجھ آ گالوں شرم و حیا والا ابو داؤد دی روایت یاد آئی، شرم و حیا والی گل سناواں۔ ام خلاد ایک صحابیہ ہے، اوندا بیٹا شہید ہو گیا، سونے رسول نو صحابہ نو پوچھن آئی کہ یہ گل ٹھیک ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا اس جنگ میں؟ سب نے کیا، سونے رسول نے بھی کیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ صحاب کہنے لگے سانو اس گل دی سمجھ نہیں آتی کہ جنہ بیٹا جوان دنیا تو چلا گیا ہوئے کہ وہ پھر اس طرح صدر میں تے پردے تے برقع صحیح پہن کے آوے تے چہرہ بھی ننگا نہ کرے، بے ہوش نہ ہوئے، سمجھ نہیں آئی۔ جاؤ ابو داؤد پڑھو، انہوں نے لکھا ہے ان ارضا ابنی لن ارضا بے حیائی، میں اپنے بیٹے نو تو کھویا ہے لیکن شرم حیا نو تو نہیں کھویا۔ تو نہیں سمجھ آنی، شرم حیا میرا قائم ہے، اور وہ اتنا قائم ہے کہ میرا بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا تو مینوں رب نے میرے ہوش ایسے قائم کیتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ نہیں غیر نو دکھا دی۔ اللہ او میرے سونے اللہ سانو شرم و حیا والا بنا، جویں ام خلاد حیا والی تھی، اے جڑیاں بیچاریاں آئیاں نے گھر اتے، اللہ میری روحانیاں بیٹیاں نے انہوں نے ام خلاد والا شرم و حیا دے دے۔ اللہ سے جڑے نیچے بیٹھے سانو حضرت عثمان والا حیا دے دے۔ اللہ میرے سونے اللہ ساڈے لیے بس ہو گئی ہے، ساڈا حساب کتاب نہ لویں، اسی مار کھا جاؤں گے، اسی تیرے فضل و کرم دے کہا کہ گیا اللہم رحمتک نرجو، رات دانے روے، دل نصبی روے، سفر ہوئے، حضر ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، خلوت ہوئے، جلوت ہوئے، غربت ہوئے، امیرت ہوئے، اللہ ہر وقت تیرے فضل و کرم دے متمنی ہے، ساڈے تے کرم نازل فرما۔ اللہ
میں کس حضرت عثمان دی گلاں سنانیاں نے، یہ درمیان جو چلدی رہی گلاں، حضرت صاحب خطیب نہیں بول سکتا، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ میں جب شروع کیتا مینوں پتہ میری طبیعت خراب تھی، مگر رب نے کیا تو میرے گھر ہے، میرے سونے رسول دی ممبر تے بیٹھا ہے، تو کچھ بھی نہیں گیا سی، بڑے خوش ہے، اسی مردہ نو بلا لینا، تو تجھے مردہ نہیں ہے گیا، آئے آئے قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں قاتل دا پتہ نہیں لگنا سی، انہاں کہا جی قاتل دا پتہ لگنا چاہیے، اللہ نے کیا کہ گائے ذبح کرو، فَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، مری ہوئی گاں دا کوئی حصہ لے کے اس مقتول نو ٹچ کرو، اے مقتول دسے گا میرا قاتل فلانا ہے۔ اللہ کہنے ستا ہے، ستے نو نہیں جگا سکتا ہے، تھے موئے نہ لگ کے جا کرنے، ہائے کاش کہ تنہوں میرے اللہ دی طاقت دا پتہ ہوئے تو کتھے رہنا ہے، خبردار جیو جے مرضی تیرے حالات پیدا ہو جان، کسی ساہوکار کوئی پیسہ نہ منگیا کر، رب نال گل کر۔ اللہ کہندے نے تو فقیر ہے میں سخی ہوں، تیرے ورگا فقیر کوئی نہیں، میرے ورگا سخی کوئی نہیں، تیرے جیسا سوالی کوئی نہیں، میرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، آیا کر میں تیری انتظار کرنا، تیرا موڈ اپنے خراب ہوندہ، میں تو حضر موڈ سرنا، میرے بندے نو کی ہویا آگا کیوں نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا۔ اللہ کہندے نے لوگ تو نیکوں کاروں کو ڈھونڈتے ہیں، مگر میں اللہ گناہ کاروں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ دل نہ چھڑو، تانوں اتوار نہیں آنگا سے بخاری شریف دی حدیث پالا صاحب بندے دے قاتل رب نے معاف نہیں کیتا تھی، کفن چور نو نہیں معاف کیتا، کفن نو نہیں معاف کیتا، کیا اس عورت نو معاف نہیں کیتا جنہوں بٹے روڑے لگے سنسار ہوئی، تے صحابہ نے کیا تسی جنازہ تھا نہ پڑے اس عورت تھا، جنہوں پتھر روڑے بجے انہوں نے تسی جنازہ پڑھ رہے ہو، فرمایا بلدی نفسی بیدی لقد تابت توبہ لو قسمت علی اہل المدینہ لوسعتہم، میں نو اس ذات دی قسم ہے سونا رسول کہندے نے جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کیتی ہے کہ اگر مدینے دے گناہگار مسلمانہ ہوتے انہوں تقسیم کیتا جائے اس ایک توبہ نو، اس سارا نو جنت و فردوس سے داخل کر دے، تو کم از کم انہیں آپ ہی کر توبہ تیرا 3 سال جوڑ بات جا جہنم دیا، تو کسی نے کی بخشا نہیں۔ عبداللہ ترلامات دن رات کی تئی روٹی کمان وچ بڑے فکر تین لگے نے جی کی کریے حضرت صاحب ساڑھے مسیحتے نہیں آیا جاندہ، بس دعا کرو سانو اللہ طاقت مسیحتے آ جائے کری، ساڑیاں تو ساں ڈیوٹیاں لائیاں ہیں دعاواں ہوتے، آپ تسی اپنی مرضی کر دے، دل لگا لو، دل لگا لو، دل لگا لو، دل لگا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان جڑے داماد رسول نے بھائی جان، وہ فرما دینے کہ میریاں 10 امانتاں اللہ دی بارگاہ محفوظ ہیں، سن لے ہو، سن لو، یا اللہ آج ایسی سن گل ساڑی کہ قیامت دا دن ہوئے تے بغیر حساب کتاب دے جنت جی بیٹھے ہوئے تے اسی کہیے یار ابھی تو تے جمعہ پڑھ رہے تھے اس دن چلا تھا سارے نو لایا جنت، سبحان اللہ، یار اللہ قادر ہے، تو کسی نے معاف نہیں کرنا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔
انہوں روک بھی کھایا کر تیرے رون کا مل پا چھڑے گا انہاں کے رونا ہے جڑے آپ روندے رہندے نے میری یہاں 10 ضمانتاں نے میں اسلام میں چوتھا مسلمان ہاں صدیق اکبر نے محنت کی تھی میں مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نال اپنی صاحبزادی کا نکاح کیتا انہاں دا انتقال ہو گیا تے دوسری صاحبزادی ام کلثوم دا نکاح کر دیتا تے نہ مانتا ہوں چوتھی سنو گے آیا میں نے کبھی گانا نہیں گایا میں گویا نہیں ہے گا میں راگ سروتا گاہک نہیں ہے گا میری زبان نے کبھی گانا گایا ہی نہیں اگلی گال سن کاکا آ گیا ہے میں نے کبھی بدی کی خواہش نہیں کی میرے اتنے اللہ دے احسان ہے کہ برا خیال میرے اندر کبھی آیا ہی آیا او بدی کرنے کا گزار ہے بھی بدی کا خیال ہی نہیں آگا ایڈا میرے اتنے اللہ دا کرم ہے کون کہتا اس بار میں نفاق رضی اللہ عنہ جدوں دا میں سونے رسول دے ہاتھ مبارک تے بیعت کیتی ہے او سجا ہاتھ میں کدی شرمگاہ نہیں رکھتا مینوں حیا آندا ہے اے ہاتھ میں سونے رسول دے ہاتھ تے بیعت دے ویلے رکھیا ہے کہ میں یہ ہاتھوں شرمگاہ تے نہیں لاندا مینوں شرم آ گئی میں جدوں دا مسلمان ہویا ہر جمعے دے دن ایک غلام آزاد کرنا اور میں زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا اللہ اسی جننے آ جائے اللہ سانو میں زنا تو بچا لا کہ جنی نسل اگاں چلے میری انہاں دی قیامت تک جنیاں نسلہ چلن ہونا جو کسی نے زانی نہ بڑا اللہ سب نو توحید پرست بڑا جیڑی نسل تیری میری چلے کاکا ہونا جو کوئی بندہ جہنمی نہ ہوئے بغیر حساب کتاب سے جنت پہنچا اے آمین پا کبو کتے رہندے ہوئے زمانہ جہلیت اسلام میں کبھی زنا نہیں کیتا اور تو پرائیاں عورتوں کیوں فون کرنا ہے پاگل جاڑتے ہو تیرے موبائل سے پرائیاں عورتوں نے تصویراں کیوں نے تینوں چیک کریے تو رات میں تیرے سرانے تکی دے تھلے ٹھیک سے یہ تصویراں نکل دیا نے کیوں تو عشق بھی سے لگیا ہے عشق تا عشقیں جو نکلا ہے عشقہ ایک بیل ہے اگر وہ درخت اتے چل جائے تو درخت نو سکا دیں دیئے عاشق بنن والے ہو جڑے بھی ہیں تاڑی گال نہیں کرتا انہوں عشق سکا دے گا برباد کر دے گا دلیل کر کے بانٹے گا عشق عشقے بچوں ہیں عشقہ ایک بیل ہے جڑی چڑھ جائے درخت اتے سکا دیں دی درخت نو ایویں عشق بھی بندہ معشوق دے عشق میں سک جاندہ ہے تباہ ہو جاتا نہ عشق کریا کر کتنال عشق کا لفظ ہی نہ پڑھا کہ قرآن حدیث سے عشق کا لفظ ہی نہیں آیا تو عاشق عاشق کہتے ہیں نامی امانت اللہ دی بارگاہ جڑی محفوظ ہے کہ میں جہلیت یا اسلام میں کبھی چوری نہیں کی تو بھی آئے سارے وعدہ کرو رب نال اللہ جب تک جیواں گے چوری نہیں کران گے چور نہیں بنا گے دسویں گل جڑی بارگاہ الہی سے محفوظ ہے وہ ہے کہ سونے رسول دے زمانت میں قرآن کا حافظ ہو گیا حافظ قرآن ہے
بلوائی آئے نے مصر چوں، وہ کہندے نے خلافت چھڑ دے ورنہ اسی تینوں مار دیاں گے۔ بلوائیاں مصریاں نے 40 دن تک محاصرہ کیتا حضرت عثمان دے مکان دا، 40 دن قدرتی طور تے صحابہ دی اکثر جماعت مدینے حج کر چلی گئی تھی۔ حضرت صاحب حضرت عثمان دا پانی انہوں نے بند کرتا باغیاں نے، وہ کہندے نے مسجد نبی دی زمین خریدی میں باغیاں نال خطاب کیتا، باغیاں نال حضرت عثمان نے تقریر کی محل دے اندر انہاں باغیاں مصریاں نال کہ سونے رسول یہ مسجد نبی نو میں 20,000 نال خریدیا، تسی میں نے نماز پڑھ تو روک دے ہو، میرے مونا مٹھا پانی میں وقف کیتا ہے 35,000 نال، تسی میں نے مٹھا پانی نہیں پین دے ہو۔ ساز و سامان میں تبوک دا تیار کیتا ہے، مقام حدیبیہ تے اپنا سفیر بنا کے قریش دے پاس میں نے بھیجا سونے رسول نے، تسی میں نے قتل کیوں کر دیو؟ قتل تو انہوں کرو جرا مرتد ہوئے، زانی ہوئے، قاتل ہوئے، نہ میں قاتل ہاں، نہ میں مرتد ہاں، نہ میں زانی ہاں، کیوں مار دے ہو؟ کہتے ہیں خلافت چھڑ دے، اخیریاں گلیں دے، خلافت چھڑ دے تنو کچھ نہیں کماں گے۔ سارے سن لو، میرا کوئی بات پہلا نہیں سنا، اے سن لو۔ حضرت عثمان جی کہتے ہیں خلافت مانگ دے ہو تاں تنو چھڑاں گے؟ کہتے ہیں سونے رسول نے میں نے کیا سی لَعَلَّ اللَّهَ يُكَمِّسَكَ قَمِيصَهَ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلِي فَلَا تَخْلَوْا لَهُمْ۔ اے عثمان تیرے تے ایک وقت آئے گا کہ لوگ باغی قسم دے کہیں گے کہ خلافت دستبردار ہو جا، تینوں اسی کچھ نہیں کہاں گے۔ اے عثمان کو خلافت نہیں چھڑنی، شہید ہونا قبول کرے۔ یقین جان انہوں نے کیا جو مرضی کرو، انہوں ظالمہ نے چھڑیا نہیں، جس ماریا انہوں خنجر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھن فَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس ایت تے حضرت عثمان جی دے جسم دے پاک چھنٹے خون دے اتے گرے، انشاءاللہ قیامت والے دن او قرآن دی ایت دے جے چھٹے بجے نے قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ حضرت عمر جی تیری گواہی تو رسول دا مسئلہ دے گا، حضرت عثمان جی قرآن دی ایت دے گی، حضرت علی جندہ میں بیان اگلے جمعہ کروں گا، انہوں نے شہادت کوفے دی مسجد کرے گی جتھے عبد الرحمن بن ملجم مراد قبیلے نے شہید کیتا۔ اللہ والے کافی وقت گزر گیا، جنہ کو پڑھایا گیا، بس دعا کرو کہ اللہ تینوں اور مینوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔